السلام علیکم احمد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں خیریت سے ہوں. آپ خیریت سے ہیں خرم بھائی؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر. احمد بھائی، خرم گلزار میرا نام ہے. ملاقات تو ہماری ہو چکی ہے اتفاقاً. جی میں نے بیسکلی جی اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تھی گجرانوالہ سے. میں نے ڈی کام وہاں سے کیا تھا جی. اس کے بعد گریجویشن جی لاہور جی. سے کی. 18 سال کی عمر میں مائیگریٹ ہو کے لاہور آ گیا. فیملی میری صحیح ہے جی. گجرانوالے رہتی تھی، اکیلا میں تھا. بادامی باغ میں نے ایک لوبریکینٹ کی کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، کوئی ایجنسی لی اور وہ کام ہم نے چلانا شروع کر دیا. تو 2006 میں نے ایو جوائن کیا. اور میرا خیال ہے کہ میں سب سے اولڈسٹ ممبر ہوں. اور ایو پاکستان جب تھی اس کا میں پریزیڈنٹ تھا. پھر ہم نے چیپٹر سپلٹ کر بالکل صحیح. دیے تھے. تو یہ تو ہو گیا ایو سے جی. 4 ماشاءاللہ میرے بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. بزنس میں نے سٹارٹ کیا 92 میں لاہور آ گیا تھا. جیسے میں نے بتایا 18 ایئر میری ایج تھی. میں صحیح نے ہے جی. بادامی باغ میں ایک آئل کا بزنس شروع کیا. اس کے بعد بس پھر سفر چلتے چلتے نارمل سے تب حالات تھے، اللہ میاں نے ترقی دی. چلتے چلتے پھر میں نے سیکنڈ جو کام شروع کیا وہ میں نے 2004 میں اسٹاک ایکسچینج کی ممبرشپ لی، لاہور اسٹاک ایکسچینج. اس ٹائم کراچی اور لاہور علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے. اس کے بعد میں نے 2005 میں جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے بلوچستان میں انہوں نے بہت سارا ایریا ایکسپلور کیا تھا اور پرائیویٹ لوگوں کو فار کول مائننگ لیز دی تھی. کوئی انہوں نے 10 15 کی لیز دی جی تھی. بالکل. اس میں سے میں نے بھی ایک لیز حاصل کی اور ہم ساتھ بلوچستان بھی چلے گئے. ہم نے وہاں سیٹ اپ بنایا. بہت چھوٹا سا ایریا، ہمارے پاس کو 500 فٹ کا ایریا تھا. وہاں 4-5 ہالج کوئلے کے لگتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل کام تھا، وہ چلاتے رہے. اس کے بعد میں نے 2007 میں دبئی گولڈ اینڈ کموڈٹی ایکسچینج کی ممبرشپ لی. کیونکہ میرا کموڈٹی کا کام تھا، پاکستان میں کام زیادہ تھا نہیں صحیح تو ہے جی. دبئی وہ لی، وہ چلانی شروع کر دی. اس کے بعد میں نے جی پھر کوئلے کی تب صرف مہینے تھی وہیں بیچ دیتے تھے. 2012 سے ٹریڈنگ شروع کر دی. یہاں پہ ہم نے انڈسٹری کو کوئلہ دینا شروع کر دیا، ساتھ امپورٹ شروع کر دی. وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد میں نے 2021 میں جب کورونا ختم ہوا تو ایک نیا کام سٹارٹ کیا تھا جی، کو ورکنگ، ویلیو کو ورکنگ کے نام سے. بیسیکلی ویلیو گروپ کے نام سے ہمارا کام ہے. ویلیو اسٹاک اینڈ کموڈٹی ایکسچینج میری کمپنی ہے. سی او ہوں میں اس میں. میرے ساتھ میرے 2 بھائی کام دیکھتے ہیں. ایک میرے سے چھوٹے ہیں، ان کا نام ہے کامران گلزار. وہ کوئلے کا کام زیادہ دیکھتا ہے، سیل دیکھتا ہے. بڑے بھائی جو میرے ہیں وہ دھاگے کی سیل دیکھتے ہیں. کے پاس ایجنسیز ہیں کچھ ملوں کی، دین ٹیکسٹائل کی کو 4-5 ملے ہیں، ان کی ایجنسی ہے، وہ ان کا کام کرتے ہیں. آفس ہمارا گلبرگ میں غالب مارکیٹ میں ہے. ہم نے ایک اپنی چھوٹی سی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے. وہیں ہم نے کو ورکنگ بھی بنایا، وہیں ہم نے اپنی ساری کمپنیوں کے آفس بھی بنایا ہوا. یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے جی. زبردست. میرا نام محمد احمد سیٹھی ہے اور میں نے ایجوکیشن اپنی لاہور سے مکمل کی. درون شہر لاہور کے رہنے والے، راوی روڈ پہ ہماری رہائش تھی. 92 میں بزنس میں آئے اچھا. اور آہستہ آہستہ کام شروع کرتے گئے. اسٹیل وائر کا کام تھا ہمارا، گیلونائز وائرس کا. پھر اس کے بعد ویلیوڈیشن ہوتی گئی، اس میں روڈنگ مل لگا لی اور پھر اسکریپ سے شروع ہو کے تو اینڈ پروڈکٹ تک چیزیں خود بنانی شروع کر دی. آہستہ آہستہ باسکٹ بڑی ہوتی گئی اللہ کے ماشاء فضل و اللہ کرم ماشاء سے. اللہ جی. پھر ریلوے، سوئی گیس، مختلف اس طرح کی ان کے لیے بھی مختلف پروڈکٹس ہم بناتے رہے. ٹھیک. اور پھر بڑھتے گئے آہستہ آہستہ ہاں. ٹریڈنگ مختلف فیکٹرز کی، جیسے نان فیرس میٹلز ہے، کوئلہ ہے، اس کی بھی ہم ٹریڈنگ کرتے رہے. ابھی 2016-17 میں ہم نے پولٹری فیڈ کا کام شروع کیا. اس طرح یہ سلسلہ زندگی کا چلتا آ رہا ہے جی. بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتے رہنے شکر الحمدللہ جی. بس تو بندہ آپ ایسے ہی کے ہے. کتنے بچے کتنے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے ہیں ماشاء اور اللہ 1 بیٹی دی ہے. ماشاء اللہ جی. ماشاءاللہ. عماد ہے، وہ میرے ساتھ کاروبار میں ہے. احمد اللہ ہے اس سے چھوٹا، وہ میڈیسن پڑھ رہا ہے، اس کا 4th عماد ایئر ہے. تو شاید ہمارا اس سے ایو چھوٹا ممبر جو بھی ہے. بچہ ہے وہ عماد. اوکے ٹھیک ہے. سوری. عماد ہمارا ایو ممبر بھی ہے. ہاں، اور جی یہ ممبر اوکے بھی اوکے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اور مکی اللہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے، ایجوکیشن کر رہا ہے وہ اس میں میڈیسن میں. اور عبداللہ جو ہیں وہ ہیں اس کے، وہ بھی یو کے میں پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھائی مکمل کر رہے ہیں، انڈر گریجویشن میں کر رہے ہیں. سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے، وہ الحمدللہ ابھی او لیول میں ہے. یہ پوزیشن ہے اور بڑا خوش ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے جس کا نام مومن ہے. بس یہ فیملی ہے جی، اس طریقے سے چل رہے ہیں. As a childhood, what was your favorite game or hobby and why does it still influence you in some way today? جی ایز اے چائلڈہڈ جی ہمارا جو رہائش تھی وہ راوی روڈ پہ تھی، ڈاؤن ٹاؤن سینٹر آف دا کلچرل ایکٹیویٹیز. اور بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت جگہ اندرون شہر میں جہاں پہ ہم رہتے تھے. وہاں پہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، مختلف اپارٹمنٹس تھے، گیٹڈ تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپارٹمنٹس نہیں ہیں،
وہ ایک فیملی کی طرح سارے رہتے ہیں. بڑی اچھی یادیں ہیں. مینار پاکستان، بادشاہ مسجد، شاہی قلعہ جسٹ 5 to 10 منٹس کی واک پہ ہوتا تھا ہمارے سے. اور بڑے اچھے اچھے دوست، بڑی اچھی اچھی ہابیز. اس میں ہماری بیسٹ چیز ہوتی تھی کہ ہماری جو گیمز ہوتی تھی وہ جیسے کہ عام شہر میں ہوتی ہے سیم وہی گیمز تھی. ہم لوگ کیرم کھیلتے تھے، گلی کرکٹ کھیلتے تھے، کائٹ فلائنگ کرتے تھے. کائٹ فلائنگ ایک ایسا ایونٹ ہوتا تھا، ایسا فیسٹیول ہوتا تھا جس کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، جس کی تیاری بسنت آنے سے 2 مہینے پہلے بھی ہوتی تھی اور 2 مہینے بعد بھی اس کی چلتی رہتی تھی سیلیبریشنز. کہا جائے تو پورا سال بھی کائٹ فلائنگ چلتی رہتی تھی. اسی طرح سر ایک پوری فیملی کی طرح پورا سارے لوگ رہتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا یہ میری ہے یہ تیری ہے، سب ایک فیملی کی طرح رہتے تھے. بڑا اچھا بچپن، بڑی اچھی یادیں. تو اس کا آپ سمجھتے کیا ہیں کہ جو آج کل کے یعنی کہ ان دنوں میں اس کی وجہ سے آپ کو کوئی انفلوئنس آپ کی لائف میں کسی اس وجہ سے یا کوئی سوشلی انٹریکٹ کرنا، سوشل فیملی رہنا، وہ جو ہماری چیزیں تھی اس وقت کے ایتھکس ڈیولپ ہوئے. جیسے کوئی بھی بڑا گزر ہوں رہا ہے تو ہم اس سے بھی ایسے ہی گھبرا رہے ہیں جیسے کہ اپنے ابا جی سے گھبرا رہے ہیں یا اپنے کسی بڑے بھائی سے گھبرا رہے ہیں. تو وہ تمام چیزیں، وہ جو ویلیوز تھیں، وہ تمام چیزیں انکارپوریٹ ہوئی ہماری لائف کے اندر اور وہ آج بھی الحمدللہ چیزیں پے بیک کر رہی ہیں. بڑا اچھا رہا. اور جیسے ہم کھیلتے تھے، تو جیسے اب کائٹ فلائنگ کر رہے ہیں، کارڈز کھیل رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش ہوئی تھی ہم جیتیں. تو جیتنے کی عادت ہاں ہاں ڈیولپ ہوتی جیتے کہ یار ہم نے جیت کے دکھانا بالکل ہے، ہارنا نہیں ہے. تو ہوں وہ ایک ہوں جیتنے کی جو وننگ کی ہیبٹس ہے وہ وہاں سے اسٹیبلش ہوئی. کانفیڈینس ہوں ملا، بہت سی چیزیں ملی تھی. ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بتا ہی نہیں سکتے اس چھوٹے وقت. جیسے کیرم کھیلتے تھے تو میں کہتا ہوں کیا کمال کیرم کھیلتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. گلی کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں بہت مزہ آتا تھا. اور یہ چیزیں انفلوئنس اور ان چیزوں کا امپیکٹ جو ہے ہماری لائف کے اوپر بڑا اچھا ہے. ہمیں پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا. ہمیں کچھ آئیڈیاز، میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں ہم آج کل کے کرنٹ جنریشن سے تھوڑی سی چیزوں کا ہمیں زیادہ پتا ہے. تھوڑا سا ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ کیا چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ امپیکٹ ہے ہمارے. امپیکٹ ہے. ٹھیک، بالکل ہے اگر میں ان بتاتا چیزوں کا. چلو جی، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ گوجرانوالا میں میری، جس کو ہم اپنی زبان میں جمپل کہتے ہیں، یعنی کہ پیدا بھی وہیں پہ ہوئے اور پلے بڑے بھی وہیں پہ، کالج لائف تک وہیں پہ پڑھا. تو وہاں ہمارا بڑے مزیدار ہے، بڑے نارمل سے ہمارے حالات ہوتے تھے جی. کوئی بہت زیادہ حالات اچھے نہیں تھے، نارمل سے حالات تھے. ایک ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، محلہ تھا ایک، اس کو ہم تکونی گراؤنڈ کہتے ہیں، جہاں اتفاقاً یہ جو سہیل احمد عزیزی جو ہے یہ میرا ہمسایہ تھا. ایک طرف ہمارے جی. ہمسائے مستنصر حسین تاڑڑ تھے، وہ ان اچھا جی، دنوں ویری آتے گڈ. تھے. مطلب اس قسم ایک تکونی گراؤنڈ کا علاقہ تھا، وہاں کو 40-50 گھر تھے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی گراؤنڈ تھی، کوئی صحیح چار ہے جی. پانچ کنال کی 3 کنال کی گراؤنڈ ہوگی. وہاں ہم رہتے تھے تو بڑی روٹین تھی جی. سب ایک تو گھروں میں آنا جانا ایسے تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی رواج نہیں تھا کسی کے یہاں بیل دے کے جانے کا، اور بالکل بڑا صحیح. اس قسم کا دیسی محلہ تھا اور رواج تھا کہ جس کے مرضی گھر چلے جاؤ اور پوچھ لو بھابی روٹی ہے، یہ ماں جی روٹی ہے تو کھا لو، یہ حساب ہوتا تھا. اور کھاتے تھے اور کسی کو کوئی وہ نہیں تھا. وہاں ہماری ایک گیم بڑی مزیدار ہوتی تھی، آپ کے لیے ایک آپ کو بات سناؤں اس کی. ہم لوگ رات کو لائٹ جاتی تھی اس زمانے میں، رات کو 1 گھنٹہ 9 سے 10. جی تو صحیح ہے. اسٹوڈنٹ لائف تھی یہ، میں میٹرک سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں ایک گیم ہوتی تھی جس کا نام میں نے بڑا ڈھونڈا، انگلش میں مجھے نہیں ملا. اسے ہم کہتے ہیں گھوڑی کچی پکی. آپ نے پتہ نہیں اچھا. وہ کبھی آپ کو آئیڈیا ہے کہ نہیں، نہیں، مجھے آئیڈیا وہ نہیں. شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا. بڑی مزیدار گیم تھی وہ جی. ایک جیسے نا وہ گھوڑی کے سٹائل میں بندے، کوئی 8-10 بندے ایک دوسرے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اتنے ہی لوگ 10 لوگ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے تھے اور ان کے اوپر جمپ جی. کر کے آگے سے آگے جانا ہوتا تھا. اور سب نے 10 کے 10 بندوں نے، وہ جو 2-3 بندے تھے ان کے اوپر ان کا وزن آتا تھا. تو اس میں چوٹیں بھی لگتی تھیں اور یہ ہے کہ اچھا. وہ گیم بھی بڑی مزیدار ویری تھی. گڈ. تو مجھے آج تک سٹل ایک تو وہ گیم یاد ہے جی، جو شاید آج کل کبھی کھیلی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں. وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ گیم تھی. اس کے علاوہ مجھے تھوڑا چیس کا شوق تھا جی. ہم دو سارے بیٹھ کے شطرنج کھیلتے تھے، تھوڑی بہت سنوکر کھیلتے تھے. ان چیزوں کا امپیکٹ میری لائف میں جو مجھے خاص چیز آئی، ایک تو یہ جیسے میں نے بتایا چوٹیں ووٹیں لگتی تھی تو پھر ہم کبھی کو ہاتھ بازو ٹوٹنے سے گھبرائے نہیں. اس وقت کبھی کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، کبھی کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ اس سے ایک تو وہ گھبراہٹ یا فیئر نکل گیا زندگی میں کسی بھی چیز کا، جو میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ فرینڈ سرکل بہت زیادہ بڑا ہو گیا. ہر قسم کے فرینڈ ہیں. میرا اسپیشلی فرینڈ سرکل بہت زیادہ ہے. اور میری عمر ہے ابھی 49، اور ابھی ہم لوگ ایک کھانا کرتے ہیں دوستوں کا جو ہم 45 سال سے، یعنی اسی محلے کے
اسی گراؤنڈ کے جو دوست ہیں جو سب بھی کو 45 کا ہے کو 55 کا ہے، تو ہم مہینے میں کھانا کرتے ہیں اور وہ ہم کو 16-17 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی باؤنڈنگ ہے اور وہ میرے لیے تو بڑی ان سے لرننگ بھی ہے. پرانے دوستوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو ہنسی کھیلی کر ہنستے کھیلتے ہیں، آپ کے لازم بات ہے موڈ ریلیکس ہوتے ہیں. بھئی یہ بات ہے جی، یہ سیکھا ہے. زبردست، صحیح ہے جی. یہ اچھا گڈ لائف ہے، اچھی یادیں ہاں ہیں ہونا انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جی. وٹ از دا سنگل بیسٹ ڈیسیژن یو ہیو میڈ ان یور لائف اینڈ ہاؤ ہیز اٹ شیپڈ یور جرنی؟ آپ اس کو اس کے جی آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ ڈیسیژن تو بہت سارے ہوتے ہیں بندے کی لائف میں اور بڑے امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو بیسٹ ڈیسیژن جو ہے وہ جب میں نے یہ جوائن کی یہ تھا. اس کی وجہ سے مجھے لرننگ ملی، مجھے ٹائم مینجمنٹ ملی، میں پنچول ہوا، اس طرح کی چیزوں مطلب میری لائف میں بہت بڑی چینج آئی اس. اور ایو نے اور کیا امپیکٹ کیا جی اس کے علاوہ آپ کو؟ اصل میں نے آپ کو بتایا میں بہت زیادہ پرانا ایو میں نا، یہ میری 17th رینیول ہے میری، ٹھیک ہے، جو شاید پاکستان میں ابھی تک کسی کی نہیں ہے. تو میری تو ایک پوری سمجھو لائف کا بڑا حصہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 32 سال کا میں تھا اور آج میں 49 کا ہوں. تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک لرننگ بہت سیکھی، لوگوں سے ملنا، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں سے بزنس بہت سیکھا. مطلب میری لائف میں اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایو کی وجہ سے ہیں، ورنہ میں خود زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایک نارمل تھی فیملی سے تعلق تھا، گجرانوالا کے لوگ تھے، اتنا کچھ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں لائف میں مجھے اتنا سیکھنے کو کبھی نہ ملتا، یا میں آج جس جگہ پہ ہوں اس میں بہت بڑا رول ایو کا ہے. تو جی میرا جو بیسٹ ڈیسیژن تھا کہ وہ میں نے 22 ایئرس کی ایج میں شادی کر لی. 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا مات دے دیا اور میری لائف کی جرنی سٹارٹ ہو گئی اور میں بڑا خوش رہا. اور شادی شدہ لائف کے ساتھ میں اپنے جوائنٹ فیملی بزنس میں جب جوائن کیا اور ایک مجھے بڑا سکون، بڑا مزہ آتا تھا. ڈسپلن سے جاتے تھے، آفٹر جب ہم واپس آتے تھے ایک ویلکم ملتا تھا اور بڑی اچھی لائف. وہ میرا بڑا اچھا ڈیسیژن تھا جس نے مجھے آگے بات کروں پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھنے کی، تو میری شادی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. مائی وائف از اے گڈ پارٹنر اور ان کی بڑی سپورٹ رہی مجھے. وہ میرا بہت اچھا ڈیسیژن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور بھی بچے دیے، مگر جو ہمارے پہلے If you were magically granted your dream talent, what would it be and how would you use it in your personal or professional life? اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم اور ملتا اور میں اگر تھوڑی سی محنت کرتا تو میں اگر ڈریم ٹیلنٹ کی بات کروں میجیکلی تو وہ میں تھوڑا سا کچھ 4 باتیں اور پڑھ جاتا تو وہ شاید ایک ان بلڈ ٹیلنٹ آ جاتا، کچھ چیزیں اور اچھی ہو جاتی جو کہ میں اپنی پروفیشنل لائف میں زیادہ اس کو لے کے چل پڑتا اور پرسنل لائف کو بھی مزید بیلنس کر پاتا. تھوڑا سا پڑھائی ذرا کم پڑھنے کی وجہ سے شاید تھوڑی سی مجھے مشکلات رہی، مگر اوورآل اللہ کا شکر ہے کافی چیزوں پہ کوپ اپ کیا، چیزوں کو مینج کیا. کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے تھوڑی سی پڑھائی کی وجہ سے کمزوری رہی. آپ بتائیے جی پلیز. میرا بھی سیم آپ سے بہت ملتا جلتا ہے جی اس بارے میں کہ میں بھی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں جیسے، تو میں بھی آج جی جس پوزیشن پہ ہوں تو بلکہ میں تو اب کوشش کر رہا ہوں کچھ کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے کے تھوڑی سی پڑھائی شروع کروں، کچھ ٹائم نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل لیکن صحیح ہے. تھا یہی کہ اگر پڑھ جاتا تو مطلب کافی چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھی. دوسرا اس میں یہ تھا کہ میں فیصلہ کرنے میں مجھے ذرا زیادہ آسانی ہو جاتی جی، جو مجھے پرابلم جس کی صحیح. وجہ سے نظر آ رہا ہے. اور ڈیسیژن پاور لازم بات ہے، پھر جب آپ کی ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کی اتنی ڈیسیژن پاور جو ہے نا وہ تھوڑی ایشو رہتی ہے، تھوڑا سا بالکل آپ صحیح. کو مشورہ زیادہ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی بات، بالکل ایسی بات. Share the story of your biggest success in business. What made it significant and what did you learn from it? سکسیس تو ہم سمجھتے ہیں یہ جہاں پہ ہم ہیں یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سکسیس ہے نہیں ہے یہ تو فیصلہ دوستوں نے کرنا ہے، سب لوگوں نے کرنا ہے. مگر میں اپنی بات کروں تو میں تو اس کو صرف خوشی کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ میں خوش ہوں کہ نہیں. اور سکسیس میری سب سے بڑی سکسیس تو یہی ہے نا کہ میں نے اپنے لائف کو ساتھ اپنے آپ کو گروتھ دیکھی اپنی لائف میں، اپنی چیزوں کو حاصل کرنے میں. جو میری اکنامیکل نیڈس تھیں، جو میری اور چیزیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، چیزیں چلتی گئیں. اور جو بگیسٹ سکسیس ہے بزنس میں یہ ہے. اور پلس دیکھیں ٹرن اوورز بڑھے، آہستہ آہستہ چیزیں آتی گئیں، آہستہ آہستہ چلتی گئیں. پھر پاکستان میں آپ دیکھیں ہم نے اسکریپ سے لے کے اور اینڈ پروڈکٹ تک جو اپنی اسٹیل وائر میں ہم نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا. وہ
ہمارا کیونکہ جوائنٹ فیملی بزنس ہے، یہ سب کی ایفرٹس ہیں اور اس میں ہم سب نے کیا. یہ پاکستان میں الحمدللہ نظامی بردرز کے پلیٹ فارم سے ہم کام کرتے ہیں، تو یہ الحمدللہ ہماری ایک، میں سمجھتا ہوں ایک اچھی اچیومنٹ ہے. جی جی ماشاءاللہ. پاکستان میں ایک سنگل کمپنی ہے جو آج اسٹیل وائر ایکسپورٹس کر رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور ہمارے علاوہ کسی کمپنی کے پورٹ فولیو پہ اسٹیل وائر کی ایکسپورٹس نہیں آتی. اچھا ماشاءاللہ. محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بس محنت کرنا اور کوشش کرنا ہی ہمارا کام ہے. سکسیس وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک بات تھوڑا سا آپ کی میں پتہ نہیں اس میں یہ ہے، آپ جو وائر ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ کن ملکوں میں ہے نارملی؟ کیونکہ یہ جہاں سے اسکریپ آتا ہے وہیں ہماری یہ جاری ہے. جی سوری. مطلب یہاں سے فیزیبل ہے کیونکہ جہاں اسکریپ زیادہ ہے یہ نارملی وہیں بنتی ہوگی نا؟ جی بالکل آ رہی ہے، اور ہم کچھ اسپیشل وائرز بنا کے تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اسپیشل وائر کا، ٹھیک ہے. جی اسپیشل وائرز بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اوکے جی. اچھا اب میں آپ کو اپنا متعلق بتا دوں جی کہ میری جو ہے سٹوری بگر سکسیس کی، میں نے کام تو شروع کیا، میں نے آپ کو بتایا 92 میں، اللہ میاں نے اس میں بھی ترقی دی. اس کام میں مجھے خوشی بہت تھی، میں ہیپی بہت تھا، میں نے اپنی لائف کو انجوائے بہت کیا، ٹریولنگ بہت زیادہ کی. اتفاقاً میرے ہر کام میں ٹریولنگ بہت ہے. لیکن میں نے جو بگر سکسیس میں سمجھتا ہوں، میں نے جب 2005 میں کوئلے کا کام شروع کیا نا، کوئلے کی مائننگ پہ میں پہنچا، تو وہ میں اپنا ایک فیصلہ کہہ لیں یا اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا، مجھے سکسیس ملی، میرا بزنس گرو کیا، میرے کلائنٹ بڑے، لازم بات ہے اس کی وجہ سے اللہ میاں نے پیسے بھی دیے، سسٹم بھی بنائے. اس چیز سے جو مجھے مین سیکھنے کی چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا ٹریول بہت ہو گیا. میں یہاں سے بلوچستان جاتا تھا ہر 15 دن بعد، اور میرا خیال ہے موسٹ آف دیم ہم میں سے شاید کوئی 70% لوگوں نے بلوچستان ہی نہیں دیکھا ہوگا. اور میں نے بلوچستان صرف کوئٹہ نہیں دیکھا، میں نے پنجاب سے لے کے بلوچستان، کوئٹہ، گوادر، پسنی، پنجگور، پورا بلوچستان میں گھوما ہوں. تقریباً 60 یا 50% جہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ میں بلوچستان میں گھوما ہوں. آئل کا میں کام کرتا تھا جی، لاہور سے لے کے پنڈی تک میرا تقریباً ہر ہفتے میں جانا ہوتا تھا. پھر جب میں نے دبئی کی ممبرشپ لی تو وہ دبئی بہت جانا ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہمارا پھر یو کے اور وہ کام لگے رہتے تھے تو ادھر ادھر جانا تھا. تو میں نے ٹریولنگ سے لرننگ بہت لیا، کچھ اچھے لوگ ملے ٹریولنگ میں، لیکن میری لرننگ اس سے بہت ہوئی اس سکسیس کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کوئلے کا کام نہ ہوتا تو میں نے بلوچستان تو کیا شاید کراچی بھی نہ دیکھا ہوتا. لاسٹ کو 2-3 سال مجھے بھی کافی بلوچستان جانے کا اتفاق ہوا. اچھا کس جگہ پہ؟ میں بھی یہ جاتا تھا، ہم لوگ تو کوئٹہ رہتے تھے زیادہ، کیونکہ ہمارا کام تھا یہ بارڈر فینسنگ ہو رہی تھی. جی تب بہت ہو رہی تھی، بہت ہو رہی تھی، بالکل افغان بارڈر اور ایران بارڈر پہ فینسنگ ہو رہی تھی. ابھی بھی کچھ رہ تو گئی ہے. وہ اس میں ہمارا اچھی کنٹریبیوشن تھی. ویری گڈ. ٹھیک. تو اس لیے ہم لوگ وہاں پہ جاتے رہتے تھے اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کو دیکھنے کے لیے، پلس جیسے وہ کور سے کو ملاقات کرنی ہے تو وہ کوئی سیشنز ہونے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں کافی میری ٹریولنگ رہتی تھی کوئٹہ. ٹھیک. تو کوئٹہ اٹ سیلف ایک اچھا شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، لوگ بھی بڑے اچھے ہیں اس کے. ہاں کوئٹہ کے لوگ اس سے آگے پیچھے تو نہیں میں جا سکا. آگے پیچھے جانا بھی نہیں چاہیے. پھر آپ گئے بھی فلائٹ پہ ہوں گے نا؟ میں بائی ایئر گیا ہوں. ہم لوگ تو میں نے آپ کو بتایا گاڑیوں پہ جاتے ہیں کیونکہ اتنا اسکیٹرڈ ہے تو وہ یہ وجہ ہے. ہاں نہیں میں بائی، لیکن اچھے لوگ ہیں کوئٹہ. وٹ از یور آل ٹائم فیوریٹ مووی، بک اور پیس آف آرٹ، اینڈ ہاؤ ہیز اٹ انفلوئنسڈ یور لائف آف یور بزنس فلاسفی؟ میری جو فیوریٹ مووی رہی نا جی وہ ہے گرو. ہاں مزہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، ویری اجے گڈ. دیوگن اس کی، بزنس مین ابھیشیک اور بچن کی. ایشوریا رائے کی. جیسے اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی گاؤں سے نکلتا ہے اور گاؤں میں اس کی کیا پوزیشن میں رہتا ہے، باہر آتا ہے، پھر کس پیشن سے وہ کام کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ آگے لے کے چیزوں کو چلتا ہے، پھر وہ سکسیس کرتا ہے، کہاں سٹارٹ کرتا ہے 2 آدمیوں سے، پھر وہ ایک امپائر بناتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر وہ مختلف چیزوں سے نکلتا کیسے ہے. پھر اس کو میں نے ایک چیز اس میں بڑی جو مجھے فیسینیٹ کی کہ اس نے اپنی فیملی لائف کو، اپنی بزنس لائف کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. فیملی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنی بزنس لائف کو اور اچھے طریقے سے انجوائے کرتا تھا. پھر جو اس کے امپلائیز تھے یا اور جو اس کے کوئی پروموٹرز تھے یا جو اس کے ایسوسیٹس تھے، ٹیم تھی، ان کی اونرشپ بھی لیتا تھا. تو وہ اس کی، اور یہ ساری چیزیں اس کی جو تمام جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس فلم کی، وہ مجھے بڑی پسند آئی. اور وہ ابھی کبھی کوئی ٹائم ملے میرے پاس تو وہ دوبارہ دیکھیں چاہے گے. اس کو
थोड़ी देर के लिए देखूं तो मैं देखता हूँ वेरी उसमें गुड। से, स्पेशली उसके जो गाने हैं वो बड़े मजेदार हैं, वो मुझे वो बड़ी मजा आता है फिल्म देखने गुड मूवी जी, वेरी गुड। में। और आपको सर कौन सी मूवी और उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया, और मैंने उस फिल्म से सीखा भी खास तौर पे कि आपने कैसे विनिंग की हैबिट्स को डेवलप करना है, आपने कैसे जीतना है, कैसे आपने स्किल्स को लगाना है, कैसे अपनी टीम बिल्ड करनी है, मोटा भाई को कैसे साथ लगाना है, और वो इसको कैसे लगाना है, अपनी जोड़ू का भाई को कैसे साथ लगाना है, जो आपका ओपोनेंट है वो नाराज है आपसे, वो चाहे वो जर्नलिस्ट है, मगर आपने उसके साथ बना के कैसे रखनी बना है, के कैसे, बात ठीक और है। उसको भी अपना एलाय बनाने की कोशिश करनी है, वो जितना मर्जी सख्त हो जाए। बड़ी चीजें सीखी उस फिल्म से, तो वो एक अच्छी लर्निंग वाली मूवी है, मैंने बिल्कुल इससे काफी बिल्कुल चीजें लर्निंग सीखी वाली हैं। मूवी। तो आप सर बताइएगा आपको कौन सी। मुझे मूवी बड़ी मजेदार पसंद थी जी। मुझे जो मूवी पसंद है वो बेस्ट मूवी जो मेरी आज तक, वो मुझे देवदास मूवी पसंद है। वो है वेरी गुड, जी शाहरुख क्या खान बात है। की, माधुरी है उसमें, और एक वो जो आप गुरु वाली लड़की है वो है, और एक चुन्नी बाबू है। तो मुझे उसमें उसका कोई हंसता मुस्कुराता मुस्कुराता चुन्नी बाबू का, फिर जो लर्निंग की उसमें चीजें हैं वो बेसिकली, मूवी तो अपनी हद तक जो भी है उसमें भी वही गाने ग्लैमरस और जो कुछ भी है उसमें यही होता है कि जब शाहरुख खान को प्रॉब्लम आता है ना, एक तो वो पहले एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक तो मैंने जिंदगी में उसके शायद बात सीखा कि आप एक्सप्रेस करें, भले अगले से थप्पड़ ही पड़ जाए, आपको अपनी बात बतानी जरूर चाहिए दूसरे को। जब उसको पता ही कुछ नहीं होगा तो आप पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। फिर उसमें दूसरी चीज ये हुई कि वो बंदे को किसी ऐसे लेवल तक नहीं चले जाना चाहिए जैसे वो गया, उसने अपनी सेहत खराब कर ली, अपनी फैमिली लाइफ खराब कर ली, अपनी जिंदगी खराब कर ली। तो बंदे को हालात से मुकाबला करना चाहिए और किसी ऐसी चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए जो मेरे लिए उसमें लर्निंग थी, और अपनी फैमिली को खराब नहीं करना चाहिए, जो उस पूरी फिल्म में उलट पुलट हो गया। मूवी की हद तक तो खैर यही है। बाकी मुझे बुक्स रीडिंग का शौक है, उर्दू किताबें मैं क्योंकि उर्दू ही पढ़ सकता हूँ तो मैं उर्दू किताबें ही पढ़ता हूँ, बहुत सारी पढ़ता हूँ। इशफाक अहमद को बहुत पढ़ा मैंने, बानो कुदसिया को पढ़ा है। कुछ मुझे सच्ची बात है ऐसी खास बात याद नहीं, मेरी थोड़ी याददाश्त भी कमजोर है, 3-4 साल से मैं पढ़ भी नहीं रहा, बट मैं इस किस्म की तमाम, मैं फातिमा भुट्टो की, मुशर्रफ की, मतलब मैं किताबें सारी पढ़ लेता हूँ। कोई बहुत मुझे किसी ऐसी बुक में बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, पढ़ता हूँ मैं, मजा आता है, बट कोई ऐसी नहीं है कि जिसे मैं याद रख सकूं। इशफाक अहमद की बातें तो बहुत अच्छी होती हैं बट वो भूल जाते हैं हम लोग। हम पढ़ते हैं जैसे आजकल हम फेसबुक पे देखते हैं ना, मोबाइल पे 10 कोट पढ़े हैं तो अगले दिन एक भी नहीं याद रहता, ये हाल है। तो बहरहाल उस मूवी से मैंने कुछ सीखा जी। अगर आप सहरा में खड़े हैं तो आप कौन से दो लोगों को चाहेंगे कि वो आपके साथ हों, लिविंग और डिसीज, तो इसका क्या जवाब आपकी नजर में, यानी कि आपने आपको पूरी लाइफ कैसे। बाकी वहां गुजारनी है ना, ठीक है। लेकिन बाकी लाइफ आप गुजारिए। लोग बेसिकली मुराद इससे यही है कि लोग आपके को दोस्त या कोई ऐसा लाजम बात है जिसके साथ आप बाकी उम्र फंस गए और आप रहना चाहेंगे। तो जी मेरे एक दोस्तों में एक हमारा दोस्त होता था, मेरा फोरम बडी था, बासत हसन, ये जिक जी। ऑयल वाला अली हसन उसका छोटा भाई है, वो भी हमारा पीओ मेंबर है। हमारा बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत दोस्ती थी, इत्तफाकन वो बेचारा अर्ली अल्लाह को प्यारा हो गया। और एक और इसी तरह मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है जी, वो मेरे साथ गुजरावाला में था, फिर वो शेखुपुरा चला गया, इरफान नाम है उसका, पढ़ता रहा मेरे साथ। अब इनमें कुछ वजह थी, उनमें वजह ये कि जब आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं तो वो जो मैं अपने दूसरे दोस्त का नाम ले रहा हूँ उसमें क्वालिटी ये है कि जी वो बहुत ही हम्बल है, और आप उसके साथ शायद 10 साल एक कमरे में एक जगह पे रह सकते हैं और ना आप उससे तंग होंगे ना वो आपसे तंग होगा। वो बिल्कुल हर सही। बात को हंसता रहता है, हंसता रहता है, हंस के गुजार देता है। तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ ही रहेंगे, वरना तो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है चौथे दिन की ये तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा जो बासत है, मैं इसलिए रहना चाहता था कि वो सारा वक्त हमें हंसाता रहता था। बिल्कुल वो सही। कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो तो वो बड़े प्यार से बात इधर उधर घुमा देता था, और फिर हम परेशानी वाली बात पे, टेंशन वाली बात पे हंसना शुरू हो जाते थे। बिल्कुल सही। इसलिए मैं उन दो लोगों को अपने चाहता था कि बीच में हो। बहर अल्लाह मालिक। आपका जी। अगर मुझे आइलैंड पे या ऐसे डेजर्ट पे भेजा जाए तो मैं अपनी वालदा के साथ जाना चाहूंगा और अपनी बेगम के साथ जाना चाहूंगा, दोनों के साथ मैं खुश रहूंगा। माशाल्लाह जी। अहमद भाई, इफ समवन वेयर टू राइट अ बायोग्राफी अबाउट यू, व्हाट वुड द टाइटल बी, व्हाई? मेरी अगर कोई बायोग्राफी लिखेगा, जो लोग मेरे क्लोज हैं, मुझे जानते हैं, वो अब लाजम बात है, हर आपका नॉर्मली जानने वाले आपकी तारीफ भी करते हैं, आपको खुश भी करते हैं, होना भी चाहिए, हमें भी जी जी। लोगों को वो करना क्या चाहिए, कहते अगर हैं हम नहीं आपको। भी करते तो नॉर्मली मेरे जो लोग हैं वो बायोग्राफी में मुझे को आयरन मैन का नाम देते हैं जी। आयरन मैन कहते हैं, ठीक हो गया जी। उनका ख्याल है कि आयरन मैन को हीरो वाला आयरन मैन नहीं है, ये आयरन मैन को हमारी बल्कि फोरम बडियां मरियम वो अक्सर मुझे कहती हैं, और हमारे एक और दोस्त भी हैं फैसल, वो भी ये कहते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन रहे हैं। सही है। मेरी फैमिली में प्रॉब्लम रहे हैं, मेरी इत्तफाकन शादियां थी 2, मेरे पेरेंट्स जल्दी चले गए। बिल्कुल सही। मेरी अगर कभी मैं टाइमलाइन अपनी
اپنی ہی بناؤں جیسے یوں میں بناتے ہیں تو وہ جو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے. بالکل اپس اینڈ ڈاؤن. جہاں سے میرا سٹارٹ تھا پڑھ میں سکا نہیں, پیسوں کا پرابلم تھا, میرے والد صاحب بیمار تھے, جب میں میٹرک میں تھا میں کام پہ آ گیا, سیکنڈ ایئر میں میری ساری فیملی فیصل آباد چلی گئی, میں لاہور آ گیا, پھر میری منگنی ہو گئی, منگنی ختم ہو گئی, شادی ہو گئی, شادی ختم ہو گئی, پھر منگنی ہو گئی, پھر اس کے بعد کوئی بزنس کے حالات اتنے زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن رہے, میری شادی سے 15-20 دن پہلے میری والدہ فوت ہو گئی. مطلب اس ٹائپ کی بہت ساری لائف میں چیزیں ہیں. تو وہ لوگ مجھے نارمل کہتے ہیں کہ جو بالکل صحیح. آئرن مین کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس کا دل مضبوط ہے, اور میرے چہرے پہ بالکل صحیح. شاید انہیں ایسے لگتا ہے کہ میرے چہرے پہ کبھی کچھ نہیں آیا. مطلب کتنی بھی تکلیف ہو, ہمارا پھر کام بھی سٹاک کا ہے روز. کام تو ہر ایک کا ماشاءاللہ اچھا بڑا ہے, بٹ ہمارے کام میں شاید جو لوگ مہینے میں جو لوگوں کا اوپر نیچے یا پروفٹ ہوتا ہے وہ شاید ہمارا ڈیلی کبھی بڑھ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ جا ہی رہا ہے, کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا بالکل ہے, اور صحیح. اتنے اتنے بڑے پیسے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم بالکل صحیح. مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کو شاید اس وجہ سے لگتا ہے کہ تمہیں یار فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, لیکن ایونچولی اللہ میاں دیتا ہی ہے. آپ کا جواب جی. اگر کوئی بایوگرافی لکھے تو نام میں کیا سجیسٹ کر سکتا ہوں, نام تو وہ خود ہی بتائے گا جی. مگر میرا خیال ہے وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک لکی پرسن ہو, آپ خوش قسمت ہو, کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں آسانی کی ہے, تو میرا خیال ہے یہی نام ہو سکتا ہے. Could you share a fact about yourself that most people would be surprised to know or wouldn't typically guess? ہماری ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو لوگوں کے لیے سرپرائز ہو. اوپن لائف ہے جی, اوپن ڈور پالیسی ہے, کوئی کھلی کتاب کی طرح کی زندگی گزاری ہے, کوئی ایسی چیز ہے نہیں. ویری ڈسپلن, ویری ہارڈ ورکنگ, ویری شیپڈ. صبح آنا ہے کام پہ, سارا دن کام کرنا ہے, شام کو تھوڑی دیر کے لیے جم جانا ہے, اس کے بعد وہاں سے گھر جانا ہے, اگلے دن صبح پھر اٹھ کے یہ روٹین ہے. وہ خاص ایسی چیز ہے نہیں جو فیکٹ ایسا ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جو لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہو. تو بڑی سیدھی سادی اور کھلی کتاب کی طرح زندگی ہے. آپ بتائیے. میرا فیکٹ یہ ہے جی نارملی کہ میں بہت آسانی سے ٹرسٹ کر لیتا ہوں لوگوں پہ, اور تقریباً ہر بندے پہ ٹرسٹ کر لیتا ہوں. ایک دو تین ایک دفعہ مار کھانے تک تو کرتا ہوں, چوتھی دفعہ بھی میرے لیے اس کے ساتھ نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسے میں آپ کو آئرن مین کی بات بتا رہا تھا, اور اس میں سرپرائز شاید لوگوں کے لیے یہ ہے کہ میں ویسے سافٹ ہارٹ, میرا دل نرم ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کو کئی دفعہ سرپرائز ہوتا ہے کہ اتنی مشکلوں کے یا اتنی مار کھانے کے بعد بھی چلیے آپ ماشاء موم ہو اللہ, جاتے ہیں. زبردست ہے, زبردست. What is something in business that you wish you were better in, and how are you working to improve the skill or aspect? میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وش کروں کہ یو آر بیٹر ایٹ, تو وہ وہی ہے جی, تھوڑا سا ہم ایجوکیشن سے تھوڑی سی مار کھاتے ہیں. اور امپروو کرنے کے لیے جو چیز میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کنٹینیوسلی میں کچھ نہ کچھ ٹاک سنتا ہوں جس سے کچھ امپروونگ اسکلز ڈیولپ کی جائے. مختلف لوگوں سے ہم آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور کچھ وہاں سے سیکھتے ہیں. اسی لیے اب میں ایو فورم کو جوائن کر رہا ہوں, ایو کمیونٹی کو, کہ یہاں سے بھی ہم دیکھیں گے کہ Very یہاں good. سے ہم کیا چیزیں نہیں سیکھتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی تعریف سنی ہے میں نے, اور جیسے میرا کوئی چیپٹر بنتا ہے تو فورم بنتا ہے, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس میں کیا ویلیڈیشن آتی ہے ہماری لائف میں. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح کی پرسنالٹیز اور جس طرح کے لوگ اس میں ہیں, اٹ ہیز اے لاٹ. جی Enough. سر. بالکل ٹھیک بات ہے. بلکہ میرا خیال ہے میں تھوڑا ایڈ کروں, آپ تو نئے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو مشورہ یہ دوں, بالکل فوراً جوائن کریں فورم. جی ٹھیک ہے. فورم کے ساتھ اوپن اپ ہوں, اور آپ بلیو جی کریں جی کہ میرا جو فورم ہے, ہمارے فورم میں 7 لوگ ہیں, ایک مریم چغتائی جی ہے, 6 ہم دوست ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دے جی آر دا بیسٹیز. ہم اتنے عرصے میں بتا رہا ہوں پرانے دوست سارا کچھ, بٹ ہم اتنے اچھے دوست ہیں اور وہ اتنے فیوریبل ہیں ایک دوسرے کے لیے. میری شاید وہ لوگ زیادہ فیور کرتے ہوں گے تو مجھے اس لیے احساس ہوتا ہے, بٹ ایک اس کا علیحدہ ہی مزہ ہے. اور جسٹ لائک اے بردر, ایک میرے فورم میں اسد ہے, وہ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, باقی تو چلو چلتا ہی رہتا ہے. فیصل میرا دوست ہے, وہ بھی میرا دوست ہے جی 92 سے, وہ بعد میں ایو میں آیا گجرانوالہ سے. کمال میاں سے ہماری بالکل نئی ملاقات ہے کوئی 5 سال پہلے, اور وہ ہمارے سب سے کلوز ہے. مطلب یہ فورم ایک بہت مزدار چیز ہے, آپ اس میں نا فوکس کریں. اف یو ہیڈ آل the money in the world, what would you do with it? اور سر دولت کا کیا کرنا ہے, اتنی زیادہ دولت کا کیا کرنا ہے. وہ تو قارون کے پاس بھی تھی, پتہ نہیں کس کس کے پاس کتنی کتنی دولت رہی. دولت کی اتنی خاص طلب نہیں ہے اور اتنی شوق نہیں ہے. اصل تو جو طلب ہے وہ ہے کہ خوشحال زندگی اور خوشی والی زندگی گزارے. اور اگر جو پیسے فالتو ہوں گے
اور ہوتے بھی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ سوسائٹی میں واپس ری انویسٹ کریں, سوسائٹی کے ساتھ چلیں, سوسائٹی میں سب کو لے کے چلیں, جیسے ہمارے خلفائے راشدین لے کے چلتے تھے سر. حضرت ابوبکر کی مثال لے لیں, حضرت عثمان کی ہوں مثال لے لیں, حضرت عمر کی مثال لے لیں, بہت سے بزرگ ہم سے پہلے بھی آئے, انہوں نے واپس سوسائٹی کو ڈیولپ کیا, ہوں سوسائٹی کو دیا, سخاوت کی, بس کوشش کرتے سر. اور اگر میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو میں کوشش کروں گا بس جو ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں گے اور باقی سارے سر آگے واپس سوسائٹی میں ماشاء انویسٹ کریں اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا اچھا جواب ہے جی. میں بھی پہلے یہ گے. سوال جی پڑھ کے حیران ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس ساری اگر دنیا کی پیسے آ جائیں گے تو اتنے بالکل پیسوں کا صحیح, تو کچھ نہیں کرنا. تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ 5% بھی بالکل صحیح, بہت ہے رکھ لیں گے. اور باقی میرا یہی خیال تھا کہ لوگوں وہی سوسائٹی میں انویسٹ کرنا یا دینے سے مراد میری یہ تھی کہ میں چاہوں گا کہ میں اس کی کوئی اس قسم کی اسکیم بناؤں کہ جس سے لوگوں بالکل کو ایسے, بزنس بنا کے دیں، لوگوں کو زبردست بھائی, روزگار فراہم کریں. زبردست میرا تو آئیڈیا. یہ خیال تھا جی. دو چار پانچ بھی بہت ہے سانو آ جائیں تو ساڑھے بڑے ہی پانچ دے بڑے بھی ہی صاحب بڑے ہیں. حساب ہے. تو 95% یہ سے اپنا تو تو یہ وہی کام ہے کریں جی گے. جو خود سے خرچ کر لیا ہے یا کھا لیا پی لیا. وہ کھانا پینا نہیں اچھا ہاں اچھا رکھیں، یہ نہیں کہ ہر بندے کو شوق تو بالکل ہوتا ہے ایسے ہی, پیسے کمانے کا، بٹ مجھے کاروبار کا شوق ضرور ہے، شاید اتنے پیسے کمانے کا نہیں ہے. اس وجہ سے بالکل اپنی ایسے اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے آ جائیں تو نہ دیں، بٹ خیال یہی ہے، بالکل سوال پڑھ ایسے کے ہی. یہی خیال آیا تھا. ہو سکتا ہے ٹائم آوے یہ تیسی بھی بات مکر صحیح جائیے. ہے مگر یہ نا آپ کے لیے مشکل کام ہے کرنا. آپ سافٹ ہارٹیڈ آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. جی سر, could you share 3 personal traits or habits that you believe that have played a big role in your business success? پلیٹ بگ رول آپ بتائیے جی, بزنس اس سکسیس میں جی. آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اس میں میرا جواب تو یہ ہے جی، جو رول ہے میں بزنس سکسیس کے یہ سمجھتا ہوں. ایک تو میں آفس میں ٹائم زیادہ دیتا ہوں. آفس میں ٹائم زیادہ دینے سے مراد میں ٹھیک ہے جی, آتا ٹائم پہ ہوں. میری جو ٹائمنگ ہے نا آنے کی، میں اپنا دن سٹارٹ کرتا ہوں صبح سے، کچھ عرصہ ٹھیک ہے میں جی, نے نہیں کیا، بٹ اب میں اور ارلی پہ آتا جا رہا ہوں کہ میرا دل ہے میں اپنا دن سٹارٹ کروں ٹھیک ہے جی, 7 بجے سے، 7 ساڑھے 7 بجے سے ٹھیک ہے پراپر جی, سٹارٹ کروں. ٹھیک ہے، واپس جلدی چلا جائے بندہ، ریسٹ کرے، سوشلائزنگ کرے، جی سارے کام کرے. ایک تو کام کے یہ ہے. وہی دوسری میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ میں وہ سٹاف بینیفٹ، وہ جو بالکل بات سیکھی ہے، بالکل اس پہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہوں کہ آپ نے اپنے سٹاف کے ساتھ اچھے رہیں، وہ ٹھیک, آپ کے ساتھ لائل ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ اچھا بالکل کام کریں گے، آپ کا کام بھی وہی کریں گے. ہر نئے کام میں مجھے انٹرسٹ ہے، چلتا ہی ہے نہیں چلتا، پیسے ہیں یا نہیں ہے، بٹ میرا کام میں نے کافی سارے چینج کیے اور اس کی وجہ سے اللہ میاں نے مجھے برکت ہی دی اور کام چھوڑا میں نے کوئی نہیں. وہ لازمن بات ہے، جیسے آپ کو پروفیشنلی بتا رہا ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے شروع کیے، بٹ وہ چھوٹی چھوٹی بکٹ ہو کے انہوں نے کوئی فائدہ ہی دیا ہے. جو 3% آپ نے باتیں پوچھی اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پہ توکل ہے. جو کہ میں جب بھی کہیں مشکلات آتی ہیں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے مدد کر. اور پھر میں اپنی طرف سے جو میرے ذمہ کام ہے، محنت کرنا، ہارڈ ورکنگ کرنا، کنسسٹنسی سے کرنا، ایتھیکلی کرنا اور آنیسٹی سے کرنا، یہ سارے کام میں کرتا ہوں. اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی کبھی بیک پیچ آتے ہیں، ان تمام چیزوں سے مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے نکال دیتا ہے. اور ان چیزوں نے مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے میں انشاءاللہ نکلتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. جی احمد بھائی، سوال یہ ہے جی، ہاؤ ڈو یو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین یور ورک اینڈ پرسنل لائف؟ آر دیر اینی اسپیسیفک اسٹریٹجکس اور پارٹ اور پریکٹس دیٹ یو ول فاؤنڈ ہیلپ فل؟ کا میرا جواب، آفس میں اپنے ٹائم پہ آتا ہوں، جو میں نے ابھی پہلے بھی مینشن کیا، اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے. اور کچھ ہونا ہو، میرا آفس کا اینڈنگ ٹائم ایک مخصوص ہے. میں نے 4 یا 5 بجے نارملی آفس سے اٹھ جانا. جب میں اٹھ جاتا ہوں تو پھر میں لازم بات ہے میں گھر جاتا ہوں اور فیملی کو ٹائم دیتا ہوں. اگر صبح ارلی ہوتا ہوں تو ایکسرسائز صبح کر لیتا ہوں، خیر کچھ دن سے نہیں کر رہا. تو وہ یہ ہے کہ جب آپ 6 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں تو بچوں نے 8 بجے سونا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے فیملی کی سوشلائزیشن ہے، اپنی بیوی کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ساتھ کہیں آتے جاتے ہیں. تو میرا تو موٹو یہ ہے، جو کہ میں نے اس سے پہلے نہیں تھا کیا. اس سے پہلے کیونکہ صرف کام تھا، 8 قسم کے کام تھے، سارا کچھ تھا، تو فیملی کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، جو مجھے گلٹ بھی ہے، ریگریٹ بھی ہے، آج تک میں وہ نہیں کر سکا تھا. بٹ اب میں نے اپنے آپ کو چینج کر کے یہ کیا اور اس سے ریزلٹ بہتر ہے. جو بیلنس بٹوین ورک اینڈ پرسنل لائف ہے وہ الحمدللہ میں نے اچھا مینج کیا ہوا ہے. میں بہت زیادہ سوشل ورک سوشلائزنگ نہیں کرتا. صبح کام پر آتے ہیں، کام سے فارغ ہو کے تھوڑا سا جم کیا اور سیدھا گھر، اور اس کے بعد اکثر میں نہیں نکلتا. میں آپ کو کلوزنگ ریمارکس یہ دوں گا کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، مجھے ای او کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے. ای او نے میری پوری لائف بدل دی ہے، میرا لائف کا سٹرکچر بدل دیا ہے. اس سے پہلے میری فیملی لائف نہیں تھی، میں اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا تھا، میں نے سیکھا ہی نہیں تھا. کام کرتے تھے نا، میں نے بتایا، بس کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگم بھاگ. اس نے مجھے سٹرکچر کیا ہے، مجھے لائف
کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، فورم نے بہت چیزیں سکھائی ہیں، بہت لرننگ لی ہے میں نے اس سے۔ اس کے علاوہ جو میں نے باقی لائف سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، ان چیزوں میں یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کوئی چیز آپ کو نا نیچے نہیں لا سکتی، آپ کے حالات، آپ کا جو بھی ہے، آپ فوکس ہو جائیں اپنے کام پہ، آپ پوری نیت اور پورے جذبے سے کام کریں تو انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہی ڈالتا ہے۔ اور کام کریں، اور کام کریں، مطلب یہ بار بار لفظ یہ ہے کہ آپ کام کریں اور کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ ڈسائڈ ہو کے بیٹھ جائیں کسی کام پہ کہ یہ نہیں ہوا، یا یہ میرے سے نہیں ہو رہا، یا میرے سے نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کوئی بندہ نہ کر سکتا ہو، ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائن کی بات ہے، کئی دفعہ آف ٹریک ہو جاتے ہیں، کئی اور پرابلم آ جاتا ہے، بٹ میرا خیال ہے آپ کو اسٹرگل نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ کو فیتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ چیزیں آپ میں رہیں، آپ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے۔ تھینک یو جی۔